السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے محترم بھائیوں ناظرین، آج کا موضوع نہایت ہی افسوسناک ہے، بلکہ روح کو زخمی کر دینے والا ہے۔ ایک ایسی ہستی جنہیں دنیا غوث الاعظم کے لقب سے جانتی ہے، جن کا فیض مشرق اور مغرب میں پھیلا، جیلانی، آج ان کی شخصیت کو مشکوک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ کوشش کسی عام فرد نے نہیں کی، بلکہ وہ شخص جسے آج کا ریسرچ اسکالر کہا جاتا ہے، یعنی انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اپنے ایک حالیہ کلپ میں انتہائی غیر ذمہ دارانہ انداز میں یہ کہا: شیخ عبد القادر جیلانی کا نسب مشکوک ہے، ان کا ڈی این اے چیک کروایا جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس ڈی این اے ٹیسٹ نے تو بڑی بڑی ہستیوں کو مشکوک کر دیا ہے۔ ہاں، پہلے تو سنی سنائی بات تھی، ہمارے جو پنڈی والے بھائی ہیں نا، علی اللہ حسن نقوی صاحب، انہوں نے مجھے یہ بات کی تھی کہ عبد القادر جیلانی کا ڈی این اے حضرت علی سے یا امام حسن حسین سے نہیں مل رہا، ان کا سید ہونا کوئی ثابت نہیں ہو رہا۔ یہ یعنی گورو نے جو ڈی این اے کی کیلکولیشن کی ہے۔ جس کو مولانا عمران صفدر صاحب نے منہ توڑ جواب دیا۔ مولانا صاحب کا کہنا تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی تو 900 سال گزرے ہوئے پرانے بزرگ ہیں، آپ تو آج موجود ہیں، آپ پہلے اپنے نسب کو چیک کر لیں، کہیں آپ ان منگولوں کی اولاد تو نہیں ہیں جو مسلمانوں پر حملہ کر کے پھر عورتوں سے سرے راہ زنا کیا کرتے تھے، کہیں آپ انہی کی اولاد میں سے تو نہیں ہیں۔ مولانا صاحب کا کہنا تو بجا تھا، کیونکہ یہ اپنے اکثر بیانات میں منگول ہونے پر فخر کرتا ہے اپنے آباء و اجداد کے، جو کہ کافر تھے۔ تو پھر ایک طرف دنیا کے بڑے بڑے علماء، محدثین، فقہاء اور اولیاء شیخ عبد القادر جیلانی کو حسنی اور حسینی نسب کا روشن چراغ مانتے ہیں، اور دوسری طرف مرزا صاحب جیسے لوگ علم کے نام پر گستاخی کے دہانے تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ صرف ایک بزرگ پر حملہ نہیں، یہ پوری روحانیت، اہل بیت اور اولیاء اللہ کے مقام پر حملہ ہے۔ یہ ان لاکھوں مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا ہے جو شیخ کے قدموں سے جڑے ہوئے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ امام ابن کثیر، علامہ ذہبی، امام سبکی اور دیگر بڑے علماء نے شیخ کے نسب کو واضح طور پر حسنی قرار دیا؟ بغداد کی سرزمین آج تک گواہ ہے ان کے علم، تقوی اور نسبت کی۔ تو سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب کو اس نسب پر شک کیوں ہوا؟ کیونکہ نہ ان کے پاس علم رجال ہے اور نہ علم انصاب ہے۔ آج پہلے تو یہ تھا کہ اس کے پاس علم رجال کا کوئی علم نہیں تھا، لیکن آج یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ان کے پاس علم انصاب کا بھی کوئی علم نہیں، اور نہ ہی اسلام کے ادب کی کوئی تربیت۔ اگر یہی طرز چلے گا تو اس طرح اور بھی سوالات بڑھتے جائیں گے۔ کیا یہی ریسرچ ہے یا دین کو فتنہ بنانا ہے؟ ہم بطور امت، بطور اہل عشق و ادب اس طرز گفتگو کو نہ مانتے ہیں اور نہ ہی برداشت کریں گے۔ ہم مرزا صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں اپنے بیان پر فوری توبہ کریں اور اپنے اس بیان سے رجوع کریں، علم کی میز پر بیٹھیں، مناظرے کے میدان میں آئیں، الزام نہ لگائیں، ورنہ یہ امت آپ کو معاف نہیں کرے گی اور تاریخ آپ کو فتنہ پرور کہے گی، جیسا کہ کہتے ہیں، محقق نہیں کہے گی۔